اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب وقت آخری کسی پہ نزا کسی پہ مالک کے حکم سے جانے کا ٹائم آئے تو سمجھو اور کہو کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے. آج کا یہ جو ریفرنس ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو محسن پاکستان بھی ہیں، محسن اسلام بھی ہیں، محسن عالم اسلام بھی ہیں، اور میں تینوں حوالوں سے تھوڑی تھوڑی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بہت بڑا حوالہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ ہے. عرب اس کو ربیع الاولیٰ کہتے ہیں، ہم اس کو ربیع الاول کہتے ہیں. جب دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو عالم انسانیت پہ رحم آیا اور نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری ہزار جانیں قربان، آپ اس جہان رنگ و بو میں تشریف لائے. اس حوالے سے میں ایک نسبت قرآن سے آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے دو عالمین کو مخاطب کیا. عالم تین ہیں، دنیایں یعنی. پہلا اللہ رب العزت کا خطاب یا محشر الجن، اور دوسرا وَإِنْس کہ اے دی کراؤڈز آف ہیومن بینگس اینڈ دی جنیز، یا اے انسانوں کے گروہوں اور جنوں کے گروہوں. اس آیت میں ایٹم کا ذکر ہے، ایک سپریم انرجی کا ذکر ہے. ایٹم کیا ہے؟ چھوٹا سا ذرہ جس کو توڑ کے سپریم ایکسٹریم آخری اتم انرجی وہاں سے نکالی جاتی ہے. کہ تم دونوں اگر دنیا کے کناروں سے نکلنے کے لیے زور لگاؤ تو تب بھی نہیں نکل سکو گے الا بسلطان. سلطہ کہتے ہیں قوت کو، پاور کو، آخری انرجی کو. اس کو دریافت کرنے والا ڈاکٹر عبدالقدیر خان میرا ہیرو صرف نہیں ہے، آپ کا ہیرو نہیں ہے، پاکستان کا ہیرو نہیں ہے، اسلام کا ہیرو ہے. ایک. دوسرا، یہاں کچھ دوستوں نے باتیں کی، ان کی ذاتی جدوجہد کے جو موڑ آئے. میں آپ سے پنڈی کے وکلا سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی بڑا آدمی کبھی بڑا نہیں بن سکتا جب تک وہ رسک نہیں لے گا. ایڈم سمتھ کی اکنامکس کی دنیا میں کہتے ہیں a person cannot be an innovator unless he is a risk taker. کہ کوئی شخص کوئی ایجاد کر ہی نہیں سکتا، پہلے وہ جان ہتھیلی پہ رکھے گا. اور اقبال نے کہا تھا کہ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستاں کے جہاں گھات میں نہ ہو صیاد. جس کے راستے میں صیاد شکار کرنے والا مجھے نہیں بیٹھا ہوگا، وہ اس راستے میں میں جاؤں گا ہی نہیں، خواہ وہ باغ کو جانے والا راستہ ہو. تو اس لیے یہ ساری مشکلیں جان کے، سمجھ کے، بوجھ کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اس میں قدم رکھا تھا. اور یہ عشق تھا پاکستان کا جس نے جوت جگائی 1974 میں، 1973 میں وہ پلان بنا چکے تھے، 76 میں وہ ایکشن میں آ چکے تھے. اور انہی کے بارے میں غالباً شاعر نے کہا، یہ انہی کے عشق جو پاکستان کے ساتھ کیا کہ یہ عشق نہیں آسان. بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا، تیر کے نہیں جانا. اور ایک مثال میں تاریخ میں سے
سید الشہداء حضرت امام حسین، ان کی بھی دینا چاہتا ہوں۔ کوئی میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، کمیونیکیشنز نہیں تھے، آواز نہیں تھی، صوت نہیں تھی، تصویر نہیں تھی، اور جو پیغام تھا وہ اتنا سچا، اتنا برتر، اتنا عرفہ تھا کہ اس پیغام کو سنانے والے کی آواز آج بھی ہے، اور پیغام کو روکنے والے ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کوئی عام سرزمین نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اسی لیے بن گورین نے دنیا میں جو ان کا سب سے پرانا اخبار نکلتا ہے لندن سے، اس میں اس نے پاکستان کیا اسرائیل بننے سے بھی پہلے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں سے میں کسی ملک سے خوفزدہ نہیں ہوں، پاکستان کی فکر کرو، پاکستان کی فکر کرو۔ وہ جانتا تھا کہ پاکستان کے اندر 3 قوتیں ہیں جو تینوں ایٹمی ہیں میرے نقطہ نظر سے۔ سب سے پہلی قوت پاکستان کا نظریہ ہے، جس کا آغاز ہی لا سے ہوتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، نہ اپنا رب مانتا ہوں، نہ معبود مانتا ہوں، نہ مسجود مانتا ہوں، نہ اس کے سامنے میں جھک سکتا ہوں۔ اس پہ بھی علامہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو پتا تھا، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو مشکلات کا پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے جان کے یہ راستہ چنا تھا، اس لیے کہ ابدی زندگی میں نہ یہ منٹ ہے، نہ گھنٹے ہیں، نہ مہینے، نہ سال ہیں۔ انہوں نے ابدی پیغام ساری دنیا کو دیا، جو قائد اعظم علیہ رحمت نے جب پابندہ مار ہوئی 1948 میں آپ کی حیات میں، ہمارے مغربی بارڈر سے حملہ ہوا ہمارے اوپر، پنڈی سے جسٹس آصف جان کے والد وہاں اس وقت چیف کمشنر تھے، علاقہ خاص ان کو کہتے تھے، اسپیشل ایریاز، اور کچھ لوگ غیر علاقہ بھی کہتے تھے۔ تو جو پیغام ٹیلی فون پہ اپنے کمشنر کو قائد اعظم نے دیا پاکستان کی حفاظت کے لیے، وہ کیا پیغام تھا؟ انہوں نے کہا ٹیل them in the language of bullets and guns that Pakistan will live and survive honorably۔ تو یہ تو قائد اعظم کا بھی مجاہد تھا بھائی، یہ تو قائد اعظم کا بھی کارکن تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ اور پھر میں ڈاکٹر بینا کو بتا رہا تھا کہ جو ایویشن کی دنیا کے ایویٹر ہیں وہ اس کو پائلٹ نہیں مانتے جب ویزیبلٹی 100% ہو، ہوا چل نہ رہی ہو اور وہ لینڈنگ کرا دے، 300 لوگوں کی سواریوں کی لینڈنگ کرا دے جہاز کا کپتان۔ وہ کہتے ہیں اصل کپتان تو وہ ہے جو اس وقت لینڈنگ کروائے جب ویزیبلٹی نل ہے، جب تھنڈر سٹارم آیا ہوا ہے، جب حالات خراب ہیں، تھروٹل قابو میں نہیں آ رہا، لینڈنگ نہیں ہو سکتی، گیئر کھلنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے، تب لینڈنگ کرائے۔ آئیے میں آپ کو 70 کے عشرے میں نوجوانوں لے کے چلتا ہوں۔ جب ڈاکٹر قدیر خان نے یہ خواب دیکھا، اس وقت پاکستان کے پاس مشکل سے گزارا چلانے کے پیسے تھے، اس کے باوجود کہتے ہیں نا کہ بلڈ اینڈ ٹوائل، جگر کا خون بھی دیا، جسم کی حرارت بھی دی، اور پاکستان نے یہ ایٹمی حرارت حاصل کی۔ اور مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ مینیجرز کی بات دوسری ہوتی ہے۔ جس طرح کشمیر میں مسلمان پہ جب انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں کوئی مسلمان تڑپتا ہے تو مینیجرز کی میں بات نہیں کرتا مسلم ملکوں کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا ہے مسلمان جو نہ تڑپے ان کے ساتھ؟ آپ میں کوئی ایسا ہے جو ان کے ساتھ نہ تڑپے؟ اسی طرح سے محسن پاکستان کے لیے جو عزتیں اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں رکھی تھیں وہ ان کے لیے خاص تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں
2:20 پہ ابھی تمبو بھی نہیں لگا تھا، میں پھر اپنے گھر سے نکل کے بیرسٹر عبداللہ کے ساتھ وہاں چلا گیا. انتظامیہ بھی ہمارے بعد آئی، دعویٰ اکیڈمی کے پریزیڈنٹ میرے بعد آئے، فیصل مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب میرے بعد آئے، اور ایک گھٹا اٹھی 2:30 پہ، اور اتنا زوردار بادل اس خطے میں اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا. یہ قدرت کے راز ہے، میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، مماثلت کروں گا. اور پیچھے چلیے، 1799 4 مئی حضرت ٹیپو سلطان کا جنازہ اٹھتا ہے. رچرڈ بیلے لکھتا ہے، جو 12th ریجمنٹ آف برٹش آرمی کا اس وقت وہاں پہ آفیسر تھا، اس نے کہا آسمان رویا، اس نے کہا 7 والے تیمور کو اڑا کے لے گئے، وہاں افسر بھی اڑ گیا، اس کی بیگم بھی اڑ گئی، ملازم بھی اڑ گئے، 7 میرے ملازم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پاکستان کے لیے چھوٹا سا تحفہ تھا؟ ایک غریب غیر ترقی یافتہ پاکستان کے لیے کوئی چھوٹا سا تحفہ تھا؟ اور مجھے کہنے دیجئے، مجھے KRL ہو، ڈیسٹو ہو، خوشاب ہو، یا کوئی اور علاقہ ہو اس سلسلے کا، پنسٹک ہو، میرے لیے وہاں کا چوکیدار بھی صاحب ہے، چپراسی بھی صاحب ہے، مالی بھی صاحب ہے. اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو آج چین کی نیند سونے کا اور آرام سے بچوں کو پالنے کا موقع فراہم کیا، شیلٹر فراہم کیا، راستہ فراہم کیا. آپ کو یاد نہیں ہے پچھلے سال مودی نے کہا تھا اندر گھس کے ماروں گا؟ آپ سن چکے ہیں بہت خطرناک حالات تھے. میں اندر تھا سسٹم کے، میں دیکھ رہا تھا ساتھ بیٹھ کے کس طرح کے حالات تھے. ہم نے واضح پیغام دیا، مودی حملے کی غلطی نہ کرنا، ہم سوچیں گے نہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہم نے کتنی لذیذ چائے پلا کے بھیجا تھا ابھینندن کو واپس. تو یہ تبھی ممکن ہو سکا کہ پاکستان کی ایٹم کے بعد دوسری جو ایٹمی طاقت ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں، وہ یکسو تھے، وہ بھارت کو سبق سکھانے کے لیے اکٹھے تھے. پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی اس کی تفصیلات رکھی گئیں، سیکورٹی اداروں کو ہم نے بلایا. اور آخری قوت وہ باہر نہیں ہوتی، اندر ہوتی ہے، وہ بلڈنگز میں نہیں ہوتی، وہ دلوں میں ہوتی ہے. نظریہ ایٹم اور وہ مل کے پھر ایک مضبوط فوج کو اور لڑاکا فوج کو سہارا بھی دیتے ہیں، حوصلہ بھی دیتے ہیں اور مورال بھی دیتے ہیں. اس لیے اس ریفرنس میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اور ان کے بچے وہ پاکستان کے محسن تھے، یہ بھی ہمارے محسن ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ قوم اپنے محسنوں کو یاد رکھنے والی قوم ہے، یہ قوم اپنے محسنوں کو پیار کرنے والی قوم ہے. اس کا دوسرا پہلو، یہاں شیخ حسن صاحب نے کہا اور توفیق آصف صاحب نے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے وفاقی دارالحکومت میں کوئی اچھی بڑی آئیکونک ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی نسبت کسی ادارے یا کسی جگہ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ ضرور کریں گے. لیکن میں یہاں، یہ میری پیرنٹ بار ہے اور اس بار کا میں حصہ ہوں، اس لیے میں یہ جو صدر صاحب کو کیبنٹ کو تجویز کرتا ہوں کہ آپ کی جو لائبریری ہے، آپ یا لائبریری نام کرنا چاہیں تو میں سیٹ بنی 2 لاکھ روپے اپنی طرف سے دوں گا بطور وکیل. اور یہ پوٹھوار کے اوپر ان کا بڑا احسان ہے. پوٹھوار جنگجوؤں کا علاقہ ہے، یہاں پہلا برطانوی تاج کا بہادری کا نمونہ بھی یہیں پہ آپ کو ملے گا. اور یہاں سے تھوڑی سی دور آپ جائیں گے تو ہر سڑک کے اوپر آپ کو ایک نشان حیدر والا شہید ملے گا. اور شہید زندہ ہوتے ہیں، قرآن میں 2 جگہ ہے، ان کو مردہ مت کہو.
دوسری جگہ آیا ہے، ان کو رزق ملتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے رزق دیتے ہیں. اور وہ شخص جو رات کو جاگتا تھا اور ہم سوتے تھے، ڈاکٹر عبد القدیر خان، وہ بھی اسی صف میں ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ دو باتیں آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے. افغانستان کی سچویشن جب پیدا ہوئی، لوگوں نے کہا طوفان آ جائے گا، نہیں آیا. لوگوں نے کہا 79 کی طرح ملینز، نہیں ہوا. میں شاباش دینا چاہتا ہوں ان کو جنہوں نے بارڈر مینجمنٹ کامیابی کے ساتھ کی. یا نہیں کہا جا سکتا، بہت ساری باتیں نہیں کی جا سکتی. اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے کچھ ناپسندیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ معصوم بھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے بھی ہوتے ہیں، پہچان کے ہم نے اپنے بارڈرز کی حفاظت کی ہے. اور انشاءاللہ العزیز جو اس وقت بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، مسلم دنیا میں اتنی بڑی ریاستیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، صدارتیں ہیں، وزارتیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی نعمت جو آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور امریکہ کے ایک ینگسٹ پریزیڈنٹ، اس نے کہا تھا، بنیادی طور پہ عربی کا ایک پرانا مقولہ، اس میں سے یہ ٹرانسلیشن تقریباً بنتی ہے کہ ڈونٹ آسک واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو. ہر وقت یہ نہ پوچھا کرو کہ تمہارا ملک تمہارے لیے اور کیا کر سکتا ہے، مزید کیا کر سکتا ہے، بٹ ڈو آسک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. لیکن یہ ضرور پوچھا کرو کہ تم اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتے ہو. 12 ربیع الاول کی نسبت سے تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گم اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا. پاکستان زندہ باد.